بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ظاہری اس کی پشت پر، پیٹھ پر، اس کی پشت پر. ظاہرون سے لفظ ہے، ظاہرون، ظاہرن، ظاہرین. ظاہرون کی جمع بتا دیں، کامران جمع بتا دیں. جی پروفیسر ظاہرون کی جمع بتا دیں. فہیم صاحب بتا دیں. یہ اس کی مکسر بنے گی یا جمع مکسر بنے گی؟ میرے کو پوچھی لو اس سے جاتا باندھے سالم نہیں بنے گی. شرطیہ کو یعنی نافیہ باندھا نہیں، شرطیہ اور موصولہ باندھا. اچھا شرطیہ کس طرح باندھا ہے؟ فا بھی ماں آ گیا، فا جواب شرط کے طور پر. بیما بسببیہ، بیما مرکب جاری بطور مصدریہ، موصولہ بھی، مصدریہ بھی. مصدر ہوں کسی کم کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. آ گیا سبب جدوں آئے گا تو کم کی طرف چلا جائے گا، اس وجہ سے کہ فابیما، اس وجہ سے کہ کس وجہ سے؟ کسبت ایدیکم، کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا، تمہارے ہاتھوں نے. یہ فا علیحدہ ہے، بی علیحدہ ہے، ماں علیحدہ ہے. بی حرف جار ہے، ماں مرکب جاری بنا. فا جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے، پیچھے ماں کی وجہ سے آ رہا ہے. کسبت ایدیکم لفظ ہے، اگر مضاف نون رابی والا ہو، نون رابی گر جاتا ہے. یدن کی جمع ایدین آتی ہے، یدن کی جمع ایدین آتی ہے. ایدین 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 یہاں آ کر یہ مبنا ہوتی ہے. ایدین جو ہے یہ یدن تھا. جب بھی دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں آتی ہیں اس میں ایک نون موجود ہوتا ہے. ید یون، ہاں ایدین میں بھی ایک نون موجود ہے. وہ نون گرا ہوا ہے ادھر. اس نون کے گرنے کی پہچان یہ ہے کہ یہاں وہ یا کے اوپر یوں دندہ سا بنا ہوا ہے. ید ایدی ایدی ایدیون تھا، اس میں نون گرا ہے. یہ ہے مرکب اضافی کا ایک قاعدہ جو آپ بھول گئے. یدن ہاتھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ایدین اس کی جمع. بس یہ سمجھ لیں. اور جب مضاف بنے گا تو پھر یہ نون رابی گرائے گا. وَيَعْفُو 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 عَنْ كَثِيرٍ. اب یہاں دیکھیں نا، یعفونا تھا نا، یعفونا یہ واحد تو ہے نہیں. وہ کرتا ہے یہ واحد ہے، یہ واحد ہے. اور اس کے آگے ایک الف لگا ہوا ہے. اس الف کے اوپر یقینی بات ہے ایک دائرہ لگا، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کا نون رابی گرا ہوا. افا این فے واو، افا یعفو، یعفو یعفوانی یعفوونا. کیا بنایا؟ مضارع بنا ہے یعفوونا. یہ یعفوونا ہوتا ہے، نون رابی گرا ہوتا ہے اس کا، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یعفو جمع تھا، یہ ہے واحد. بظاہر یہ اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تاکہ اس کو کہیں لمبا نہ پڑھ لو. اس واسطے مفعولی حالت دیاں جڑیاں دو زبراں نے اودے نال ایک الف لگایا جاندا ہے. اسم دی پہچان واسطے بہت جگہ تے الف آئے گا جدا کلیش ہوئے گا. الف آیا ہوا ہے جدا کلیش ہوگا. وہ معاف کرتا ہے بہت زیادہ. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی تمہیں پہنچی ہے تکلیف مصیبت میں سے، بس تمہارے کرتوتوں کی، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچی ہے. کمائی ہے، تم نے جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے. کس طرح قرآن دس رہا سانو کہ جو کچھ حالات نے ساری اپنی وجہ نال
ہن ایک آدمی پارسا ہوئے اور ایک کہے کہ میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، تو پھر ایک جملہ کافی ہے، اجتماعیت انفرادیت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچاتا جتنی اس کو زندگی ملی تھی، تاکہ وہ اللہ کے حضور کہتا کہ یا اللہ میں آٹے کے ساتھ گن تو پسے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ پسے نا، رگڑے تو سارے جائیں گے۔ اگر اس نے ایک جگہ پر لا کے بم مارا ہے تو آبادی میں جو لوگ بالکل بے قصور ہیں وہ بھی رگڑے جائیں گے نا، وہ تو نہیں لحاظ کرے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، قرآن مجید جمع کا سیگا اس لیے لے کے آتا ہے کہ تم نے اجتماعیت کا کام کیا نہیں ہے، وَيَعْفُونَ كَثِيرٌ، بہت سارا تو اس نے معاف کر دیا ہے۔ اگر ساری باتوں کا امتحان لیتا تو کہیں کہ کہیں پہنچے ہوتے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، مبتدا بن کے آتی ہے، جملہ شروع ہوتا ہے، انتم جملہ شروع ہوا، آگے دیکھیے بِمُعْجِزِينَ، اب ہے تو آسان لفظ، عین جیم زے سے لفظ یہ آ رہا ہے، معجزی، عین جیم زے اس کا روٹ ہے، عاجز کرنا، معجزینا، اس کا واحد بتا دیں چلیے، زینا تو مجھے پتہ لگ رہا ہے جمع ہے، کیا ہوگا حالت کے اعتبار سے، کیا ہوگا مفعول اضافی، وسعت کے اعتبار سے کیا ہوگا نکرہ، الف لام نہیں ہے، عدد کے اعتبار سے کیا ہوگا جمع، مؤنث کے اعتبار سے کیا ہوگا مذکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام اس کا نکلا، سبق تاں یاد ہوئے گا جس دن جا کے قسم پڑھانا ہوئے گا۔ معجزینہ جمع ہے، ایتھے حرف جار نال لگ گیا جی۔ اعراب کتنے قسم کے، پروفیسر صاحب اعراب کتنے قسم کے، دو قسم کے۔ یہ جو اعراب ہے یہ کون سا ہے ساتھ، یہ اعراب کون سا ہے، یہ آواز والا اعراب ہے یا حرکت والا اعراب ہے، یہ آواز والا ہے۔ اس کا مطلب اینا کو آپ دیکھیں تو اینا مفعولی آواز بھی آتی ہے، اضافی آواز بھی آتی ہے، بس اتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے شروع میں حرف جار لگا ہے تو یہ اضافی حالت پینشن ہو گئی ہے، اب یہ اضافی حالت ہو گیا تو مرکب جاری بن گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرکب جاری آیا کیوں ادھر، پیچھے ماں لگا ہوا ہے، انتم بطور مبتدا تھا، انتم مبتدا تھا اور آگے خبر تھی۔ اس کو سادہ جملہ بنانے کے لیے کون بنائے گا اس کا سادہ جملہ، عبد الرحمن بنا دے۔ انتم معجزون، سادہ جملہ کیا ہوگا، انتم معجزون، تم عاجز کرنے والے ہو، بس یہ سادہ جملہ تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے، ترجمہ آپ دیکھ لیں آسان ہے، نہیں تم عاجز کرنے والے۔ جب نہیں آئے گا ماں نافی آئے گا پھر بڑی تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ کیا تبدیلی پیدا کرے گا، جو خبر ہے اس کو وہ حالت مفعولی میں لے کے جائے گا۔ یہ بہت مرتبہ قاعدہ پڑھایا، آج یہ آسان کے لیے اور پروفیسر صاحب کے لیے یہ قاعدہ بالکل نیا ہے، اور بھی آپ کے لیے بھی جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کو ہم نافیہ بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پہلے ہم نے جملہ اسمیہ بولا ہے آپ کو۔ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے۔ کیا ہوا، کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، جملہ اسمیہ کا چیپٹر آپ کھولیں گے آپ کو ایک ایک چیز مل جائے گی۔ مبتدا ہوتا ہے، بات آغاز سے شروع ہوتی ہے، اس کی پہچان حالت اس کی فاعلی ہوتی ہے اور معرفہ ہوتا ہے۔ ضمیر حالت فاعلی ہوتی ہے، ضمیر مبنا ہے، حالت فاعلی ہے اور یہ معرفہ ہے، اس لیے یہ مبتدا ہے۔ اس کی خبر بنانی ہو تو پھر کیا ہوگا، خبر نکرہ ہوتی ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے، پھر معجزون ہوگا، تم عاجز کرنے والے ہو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جب نہیں لے کے آئے گا نافیہ ہوگا، جملہ اسمیہ نافیہ ہوگا، پھر دو تبدیلیاں کر دے گا۔
ایک مانوی تبدیلی بھی پیدا کرے گا، ایک اعرابی تبدیلی بھی پیدا کرے گا۔ مانوی تبدیلی نفی میں لے جائے گا، بات تو آسان سمجھے۔ دوسری اعرابی تبدیلی پیدا کرے گا، وہ خبر جو ہے اس کو مفعولی حالت میں لے کے جائے گا۔ تو کیا بنتا مفعولی حالت میں ہوتا؟ تو بی نہ لگا ہوتا تو پھر وہ مفعولی حالت میں تھا۔ کسے سمجھ آئی؟ ایک، کیا لگا ہوتا؟ دو، بی نہ ہوتا تو مفعولی ہوتا نا، بی کی وجہ سے اضافی ہاں بی نہ ہوتا تو پھر مفعول تاڑی خیر ہو جائے، شکر ہے یار۔ بی کی وجہ سے اضافی ہے۔ اب دیکھیے کہتا ہے کہ مفعول ہے نہیں، کام کرنے والا موجود نہیں ہے، ماں بتا رہا ہے نا نہیں ہے، تو اس کو خبر کو مفعولی حالت میں لے کے گیا۔ چونکہ مفعول موجود نہیں ہے اس لیے جب خبر نہ ہو تو وہاں مرکب جاری لایا جاتا ہے۔ حرف جار لگا دیتے ہیں، اس لیے بے لگایا۔ کام کرنے والا تو ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو نافیہ بنا دیا۔ یعنی اللہ کے وہ کون عاجز کرنے والا ہے؟ کوئی بھی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جملہ نافیہ بنانا تھا۔ اب ہم کہیں گے یہ انتم جو ہے جسے ہم مبتدا کہہ رہے تھے، ہم کہیں گے ماں کا اسم ہے، اور بمعجزین جو ہے ماں کی خبر بنی ہوئی ہے۔ خبر محذوف ہے، مرکب جاری ماں کی خبر لے کے آیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ابھی آپ کو آج جملہ نافیہ پڑھایا، جملہ اسمیہ نافیہ پڑھایا، جسے سمجھ آ گئی فبیا آئندہ بھی پڑھائیں گے تو اسی طرح پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں تم عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں۔ یعنی عاجز سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، اللہ کو مجبور کرنے والے نہیں ہو کہ اللہ آپ کے کسی کام پہ مجبور ہو جائے۔ ہاں اللہ آپ کے جو محنت ہے اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کو کہا کہ ہاں مجھے تو جنت چاہیے، میں نے اتنے اعمال کیے، یہ بات غلط ہے۔ آپ ہرانے والے نہیں ہو کسی معاملے میں، یہ مت سوچنا کسی بات۔ ضمیر بطور اسم ہے؟ ہاں ضمیر بطور اسم ہے؟ ہاں جی، اسم میرا اسم نہیں ہے، شاباش تواڈے مادا اسم ہے۔ مالا اسم ہے، اسم تے من دسو ضمیر کی فعل ہے، ضمیر کی فعل ہے، من دسو سے نہیں مادا اسم اشکال کیوں پیدا ہو گیا تھا؟ مادا اسم سے۔ اوہ انتم ضمیر فعل دے نال کیوں جوڑی؟ ضمیر ہوندی ہے اسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی گل سمجھ آ گئی؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں پہنچی ہے تکلیف مصیبت میں سے بس تمہارے کرتوتوں کی، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچی ہے۔ کمائی ہے، تم نے جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ کس طرح قرآن دس رہا سانو کیا جو کچھ حالات نے ساری اپنی وجہ نہ لے۔ ہن ایک آدمی پارسا ہوئے اور ایک کہے کہ میری تو کوئی، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، تو پھر ایک جملہ کافی ہے، اجتماعیت انفرادیت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچاتا جتنی اس کو زندگی ملی تھی، تاکہ وہ اللہ کے حضور کہتا کہ یا اللہ میں آٹے کے ساتھ گن تو پسے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ پسے نا، رگڑے تو سارے جائیں گے۔ اگر اس نے ایک جگہ پر لا کے بم مارا ہے تو آبادی میں جو لوگ بالکل بے قصور ہیں وہ بھی رگڑے جائیں گے نا، وہ تو نہیں لحاظ کرے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید جمع کا سیدھا اس لیے لے کے آتا ہے کہ تم نے اجتماعیت کا کام کیا نہیں ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارا تو اس نے معاف کر دیا ہے۔ اگر ساری باتوں کا امتحان لیتا تو کہیں کہ کہیں پہنچے ہوتے، اور وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، ہرانے والے نہیں ہو اللہ کو۔ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں واسطے تمہارے من دون اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علاوہ، من ولیین کوئی دوست، ولا نصیر۔ اب من ولیین جو ہے یہ بھی مرکب جاری بن کے ہے، دوست کے حوالے سے، وہ تمہارا دوست ہے، وہاں سے تمہارے کوئی دوست ہے، وہ کہتا دوست ہی نہیں ہے کوئی،
اور نہیں واسطے تمہارے کوئی دوست ہوگا جب اللہ پکڑے گا، اور نہ پھر کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ خطرناک آیتیں ہیں، ذرا سخت آیتیں ہیں، امت کو ہلانے کے لیے، جگانے کے لیے ہوتی ہیں یہ آیتیں کہ ہونوی ٹور پہ ہو، ہونوی ٹور پہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ ہم اس کو ثواب برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیت کے ہم مفہوم میں نہیں جاتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اعلام کہتے ہیں پہاڑوں جیسے، ٹیلا پہاڑ جتنا اعلام کہتے ہیں، اور بحر کہتے ہیں سمندر۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جوار ہے، جہاز۔ ہاں جی، جہاز۔ دیکھیے وہ کیوں نہ ایسی مثال دیتا قرآن مجید، ہمارے جو بار برداری کے جو ذرائع ہیں اس کے لیے اس سمندری کو زیادہ اس نے اہمیت دی ہے۔ ہاں جی، اس کی نشانیوں میں سے جہاز بھی ہیں۔ اب دیکھیے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، الف لام سے میں نے پہچانا کہ یہ میری پکی پہچان ہے، یہ اسم۔ اب اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، میری دوسری پہچان بھی سمجھ آ گئی، اضافی حالت میں نے پہچان لی ہے۔ اور تیسری بات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اضافی حالت دو وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، یا اس کی وجہ ہوتی ہے حرف جار، یا اس کی وجہ ہوتی ہے مضاف۔ اب آپ نے اس کو پہچاننا ہے، اگر اس کے متصلن حرف جار آیا تو یہ مرکب جاری بنے گا، اگر اس کے متصلن حرف جار نہیں ہے تو پھر آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ بات چلی کہاں گئی ہے، اس کا مضاف ڈھونڈ کے بتائیں۔ اب دیکھیے اس کے مضاف میں سے آپ کو نہ من مضاف نظر آ رہا ہے، نہ ہی مضاف نظر آ رہا ہے، آیاتی مضاف نظر آ رہا ہے۔ ہی کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی جب بھی ضمیر آتی ہے مضافلے کی جگہ پر آ رہی ہوتی ہے، اس کے شروع میں مضاف ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آیاتی نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، لیکن یہ آیاتی کا پہلے میں نام پوچھنا چاہ رہا ہوں، جمع ہے بچہ تو واحد بتا دو نا۔ آیتن، میری طرف بولیے، آیتن۔ غلطی سے بھی یا کو لمبا کیا تو جمع بن جائے گا۔ آیتن، 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 آیتانی، آیتین تینی، آیاتن، آیاتن، آیاتن۔ ای کی ضمیر لگی ہے، مضافلے کی جگہ پر آئی ہے، آیاتی مضاف بنا ہوا ہے، لیکن الجواری کے ساتھ حرف جار نہیں لگا ہوا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ آیات الجواری ہم کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، جہاز نشانیاں ہیں، اس کی نشانیاں بہت ہیں، ان میں سے ایک جہاز بھی نشانی ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ آیاتی نشانی ایک جہاز کی طرح مخصوص کر کے دے گیا۔ جہاز ہے فی البحری، سمندر میں، کل اعلامی، مانند پہاڑوں جیسے، دور سے پہاڑی۔ ان یشا، ان حرف شرط ہے، شاء یشاء، الف کے اوپر پیش آنی چاہیے تھی، اگر ان نہ ہوتا تو ان آیا، اس نے حرف شرط بنایا، حرف شرط کی پہچان یہ ہے کہ الف کے اوپر جزم دے گیا۔ ان یشاء یسکن، 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 یہ لفظ اسکانا یسکینو تھا، اسکانا یسکینو، افعل یفعل کے وزن پر اسکانا یسکینو تھا، نون کے اوپر جزم آ گئی کیونکہ پیچھے حرف شرط لگا، یہ جواب شرط کی وجہ سے آیا، اور نون کے نیچے زیر اس لیے آئی کہ دو جزمیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ وہ روک دے، آسکانہ یسکنو کا مطلب ہے تھام دے، ساکن کر دے، آسان ہے لفظ۔ آسکانہ اس نے ساکن کر دیا، تھام دیا، روک دیا، ہاں جی، اور یسکنو وہ روکتا ہے یا روکے، اگر وہ چاہے تو وہ روک دے، ہاں، ہوا کو روک دے۔ یاد رکھیے ریحن کی جمع آتی ہے ریاح، اور بڑا اہم لفظ ہے یہ۔ ویسے قرآن مجید نے دونوں ہی بیان کی ہیں، لیکن اس کے معنی میں بڑا دلچسپ معنی ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ریاح، ہوائیں، وہ جو بارش کے آنے سے پہلے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، اس کو ریاح کہہ رہا ہوتا ہے، اور ریحن جب کہہ رہا ہوتا ہے آندھی کے اور طوفان کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز جو اپنے بحری جہاز جو چلتے تھے وہ تیز ہوا سے ہی چلتے تھے،
لیکن ہلکی ہوا بھی ہوتی تھی تو انہوں نے بادبان اس قسم کے بنائے ہوتے تھے کہ ہوا کو کنٹرول کر کے وہ جو جدھر انہوں نے دینی ہوتی تھی وہ چلتا رہے. انسان کی عقل دیکھیں وہاں تک پہنچ گئی ہے, پہنچ ہی گئی تھی اس وقت. اب تو کیا بادبانی کشتیاں انہوں نے بنائے ہوتے تھے, تھوڑی تھوڑی ہوا کدھر چل رہی ہے ادھر سے لے کر انہوں نے بادبان بنا دیے, ادھر سے اپنے ہوائی جہاز کو رخ دینے کے لیے اس کا بادبان بدلتے رہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو آپ کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہ جاتا, اور یقین جانیے ہوا نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے ہوائیں, جی ہوا نہ تو ہوائی جہاز نہیں چل سکتا. آگ کچھ بھی نہ ہوتا. اس نے پیدا کیا ہے تو انسان کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. ان یشاء یسکن الریح فیظللن. اب یہ لفظ زوئے لام ہے, یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے ذلن, زوئے کے نیچے زیر ہو تو اس سایہ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے, اور یہ زبر ہے تو ہوگا کا ترجمہ دے رہا ہے. یا افعال ناقصہ میں سے آیا. افعال ناقصہ ہوتے ہیں اسم میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور فعل میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں. ہو گیا, ہاں جی, بس وہ ہو جائیں گے. اچھا زللنا کیا یہ یزللنا, دیکھیے یہ جمع مونس کا صیغہ ہے. اب وہ یعنی ہر چیز ہی مونس لے کے آیا. اگر آپ کہیں اس کی نشانیاں تب بھی مونس آئی ہیں, اگر آپ جوار کہیں تب بھی وہ مونس آئی ہیں, اگر دریا کہیں تب بھی وہ مونس آئی ہیں, کل عالم تب بھی وہ مونس آئی ہیں. یشاء یسکن. ہاں جی, ناقصہ کی بات کی آپ نے, وہ کہاں کس کی بارے میں بات ہے؟ یزلنا, یہ زوئے لام سے بات کی ہے میں نے. جیسے کانا ہوتا ہے, زلہ بھی ہے, اچھا یہ مادامہ بھی ہے, اچھا وہ تو جو ہم لیسا بھی ہے, کتاب میں, اچھا وہ کان اور لیسا کے علاوہ بھی ہیں. علاوہ بھی ہے, مادامہ بھی ہے, اچھا یہ زلہ بھی ہے. سارے ترجمے ہو گیا کا ترجمہ دے جائیں گے, ہو جائیں گے. ہاں جی, پس وہ ہو جاتے. ہاں جی, اگر چاہتا وہ, اگر وہ چاہے روکنا ہوا کو, پس وہ ہو جاتے. رواکدہ علی ظہری, رواکدہ پہاڑ, رواکدہ کھڑے کھڑے رواکدہ ہو جاتے, اس کی پیٹھ پر کھڑے ہو جاتے, اس کی پشت پر کھڑے ہو جاتے. اگر ہوائی روک دے تو نہ آپ کا مال برداری کا سامان ایک جگہ سے, پھر وہ پڑے پہاڑ. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور ظاہر ظہور. ان فی ذالک, ان بے شک, فی ذالک اس میں, لآیات, یہ لام آدھی آواز والا ہے, البتہ ضرور کا ترجمہ دے رہا ہے. البتہ نشانیاں ہیں. آیاتن, دیکھیے کیا بن کے آیا, آیتن, 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 آیتانی, تینی, آیاتن, 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 آیاتن. یہ اضافی حالت کیسے بنے گی؟ یہ مفعولی حالت ہے بابا. البتہ نشانیاں ہیں, یہ نشانیاں ہیں, ہم جملہ بنا رہے ہیں. یہ مفعولی کیسے آیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر کسی کو پتہ ہے تو بتا دے, لیکن پھر بھی میں بتاؤں گا. انا جو ہے اپنے ساتھ والے اسم کو زبر دیتا ہے, اور آگے یہ انا کا اسم بنا ہوا ہے. آیاتن بھی انا کا اسم بنا ہوا ہے. لام ہے جو انا لام البتہ کے لیے آ رہا ہے, یہ انا کا اسم بنا ہوا ہے, تب یہ مفعولی حالت میں ہے. بے شک البتہ نشانیاں, لکل صبار شکور, واسطے ہر ایک کے صبر کرنے کی سپرلیٹو ڈگری صبار آئی ہے, اور شکر کی سپرلیٹو ڈگری شکور آئی ہے. ہاں جی, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے والے سے. اب بہت گہری بات قرآن نے کہی کہ شکر کرے گا تو صبر کرے گا. شکر کا درجہ افضل ہے صبر سے. اور ان دونوں کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے. آخرت پر جتنا ایمان زیادہ ہوگا
اتنا وہ صبر کرے گا اتنا وہ شکر کرے گا. جی لیکن یہاں یہ کہا کہ اتنا بڑا شکر کرنے والا ہوگا اتنا ہی بڑا وہ صبر کرنے والا ہوگا، ڈٹا رہنے والا. ہر ایک جو ہوگا اس کے لیے نشانیاں فائدہ مند ہوں گی، اللہ کی نشانیاں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی جو صبر